باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک سلسلہ گفتگو جو اس میں رہبر شہید کے افکار اور ان کے فکروں کا جو نظم تھا اور نظام تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ایک ایسی عظیم زندگی ان افکار کے ماتحت ہوتی ہے کہ جو ایک انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور زندگی میں اگر ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے تو وہ ہمیشہ نظر آتا ہے۔ زندگی کی کسی بھی موڑ پہ ہوں گے، کسی بھی جگہ پہ ہوں گے تو انہی نظام کے تحت، انہی اصولوں کے تحت کہ جس کی بنیاد قرآن اور انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے، انہی اصولوں کو ہر جگہ انسان دیکھ سکتا ہے الہی انسانوں کی زندگی میں۔ اور رہبر شہید کی زندگی میں یہ ہمیشہ دکھا کہ چاہے وہ جوانی ہو، چاہے وہ وسط اور بیچ کی زندگی ہو، چاہے وہ بڑھاپے کی زندگی ہو، اصول ہمیشہ ایک طریقے کے رہے اور زندگی کی بنیادیں ہمیشہ محکم اور مستحکم رہیں، اور جن افکار کے تحت، وہ افکار کی جو الحمدللہ اچھے اساتید اور اپنے مطالعے اور کوشش اور فکر و افکار کے ذریعے سے جو انسان کی زندگی میں جلدی حاصل ہو جائے، جو رہبر انقلاب کی زندگی میں ابتدائے جوانی میں ایک کامل، ایک پرفیکٹ جو ہے وہ نظام فکری موجود تھا جس کی بنیاد پر زندگی آگے بڑھ رہی تھی۔ ورنہ بہت ساری زندگیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے انسان بڑھتا جاتا ہے، ایج کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے تجربات کے ذریعے میں، بہت ساری ٹھوکریں کھانے کے بعد اور بہت سارے لوگوں سے استفادہ کرنے کے بعد ممکن ہے کہ زندگی کے ایک آخری مرحلے میں یا کافی مرحلے گزر جانے کے بعد کچھ بنیادی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی بابرکت زندگی ہوتی ہے کہ جہاں پر یا تو والدین کے ذریعے سے، یا جو سراؤنڈنگز ہوتی ہیں، جو اور دیگر افراد ہوتے ہیں، جو اساتید، علماء، بزرگان ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے، یا اپنے مطالعے اور فکر و افکار کے ذریعے سے انسان جو ہے ایک کامل اصول زندگی تک پہنچ جائے اور اس کے مطابق پھر پوری زندگی میں وہی چھاپ نظر آئے، وہی رنگ نظر آئے، وہی طور طریقہ نظر آئے۔ ایسا نہ لگے کہ جوانی میں اور نوجوانی میں تو زندگی کچھ اور تھی اور بڑھاپے میں آ کے جو ہے کامل ہوئی ہے۔ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس طرح کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ رہبر انقلاب اور رہبر شہید کی زندگی میں انہوں نے اپنی ایک گفتگو بیان کیا کہ جس طریقے سے ان کی ماں کا رول تھا، جو ان کے والد کا رول تھا۔ ان کے والد خود جو ہے ایک فقیہ تھے اور بہت ہی مقدس اور بہت ہی محترم و پاکیزہ انسان تھے، عالم تھے، تو وہ رول ماں کس طریقے سے جو ہے دین سے اور دینی امور سے اور قرآن سے انس رکھتی تھی، کہ اتفاق سے آج تھوڑی سی گفتگو جو کرنی ہے وہ رہبر انقلاب کا قرآن سے جو انس تھا اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں کیا آپ کی تعلیمات ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ والدین اور دیگر بزرگان اور بعد میں جو ہے اساتید جو ملے، اور اساتید میں امام خمینی جیسی ذات جو ہے ملی، اس کے ذریعے سے رہبر انقلاب کی زندگی میں بہت جلد، بہت ہی کم عمر میں، ابتدائے جوانی اور نوجوانی میں ہی جو ہے ایک کامل نظام فکری اور ایک مکمل جو ہے زندگی کا الہی نظام جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ اور ان کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی، اور یہ ایک بہت ہی زیادہ مفید زندگی کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ آج جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ رہبر انقلاب کی زندگی میں جو قرآن کا رول رہا ہے، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے عظیم رہبر نے اپنی زندگی میں قرآن سے کس طرح استفادہ کیا، اور قرآن کی مسلسل قرآنی آیات، قرآنی احکام اور قرآنی اصول کی رہبر انقلاب کی زندگی پہ جو چھاپ نظر آتی تھی، اور جو آپ کی زندگی میں جو قرآن رچا بسا تھا۔ اور جب تقریریں سنتے ہیں آپ کی، اور کچھ حصہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش بھی کریں گے، تو ایک توفیق جو رہی ہے کہ مسلسل بہت سالوں تک اس سرزمین پہ رہنے کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہرحال جب رہبر انقلاب جیسا انسان کی کسی بھی
جگہ پہ گفتگو یا تقریر فرماتے تھے تو وہ بہرحال وہاں کے ایران کے چینلوں پر پوری تقریر اور اس کا خلاصہ الگ الگ طریقے سے، اس کے اہم پوائنٹس، اس کے مطالب جو ہے وہ مسلسل بیان ہوتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے خود جو ہے توفیق تھی ہم لوگوں کے لیے کہ ایک لمبی مدت تک ایران میں رہنا ہوا تو رہبر انقلاب کی جو گفتگو تھی، جو بہرحال باہر رہ کے اب ترجمے کے ذریعے سے یا مثلاً جو ہے ڈھونڈنا تلاش کرنا اصلا معلوم نہیں کہ آج گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ تھوڑا سا باہر جانے کے بعد کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ رہا۔ اس سلسلے میں مسلسل جو دیکھا جاتا تھا وہ یہ کہ کس طریقے سے قرآنی آیتوں سے استفادہ کرتے تھے۔ ہر گفتگو کا محور قرآن کی ایک یا کچھ آیات ہوا کرتی تھیں۔ کسی خاص موضوع پہ گفتگو ہونا ہو، عام طور سے ایسا ہوتا تھا کہ ایک گفتگو میں کچھ جو ہے بہت بیسک اسلامی معارف اور قرآنی اور بنیادی اصول بیان ہوتے تھے، اور کچھ حصہ گفتگو کا جو ہے وہ کرنٹ افیئرس اور عالمی مسائل کے لیے ہوتا تھا، کچھ حصہ جو ہے خود ایران کے جو مسائل ہوتے تھے اس کے لیے لوگوں کو سمجھانا اور تربیت کرنا۔ تو اس طریقے سے عام طور سے رہبر انقلاب کی جو گفتگو ہوتی تھی 35 منٹ 40 منٹ، بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں فرماتے تھے، لیکن وہ جو ہے کچھ اہم حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ لیکن سب کی بازگشت اور خاص کر گفتگو کا جو پہلا حصہ ہوا کرتا تھا عام طور سے، اس میں قرآنی اور اسلامی معارف کی بنیادیں، اور اس میں کبھی کبھی نمونے کے طور پر جو ہے کردار بھی بیان ہوتے تھے، اور ان نمونوں میں جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رہبر انقلاب کی زندگی پر سب سے زیادہ جس ذات کا اثر تھا وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے استاد کا اثر تھا، اور قرآنی اصول، اہل بیت علیہ السلام کے اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے، وہ سب جو ہے سب سے زیادہ جو استفادہ کیا تھا رہبر انقلاب نے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے، اگرچہ اس کی بنیادیں اور آمادگی جو ہے والدین کے ذریعے سے، خاص کر ان کے والد کے ذریعے سے پہلے ہی سے موجود تھی۔ تو وہ ہم جب دیکھتے تھے کہ اگر جو ہے وہ کسی خاص شخصیت کے لیے گفتگو نہیں ہے تو پورا نچوڑ، پوری بازگشت جو ہوتی تھی وہ قرآنی اصولوں پر ہوا کرتی تھی اور قرآن ہی کے محور پر گفتگو ہوا کرتی تھی، اگرچہ بہت ساری دیگر آیات سے بھی، یعنی ایک محوری آیات اس کے علاوہ دیگر آیات سے بھی استفادہ کرتے تھے، فرماتے تھے، اور جو ہے روایات سے بھی۔ روایات سے زیادہ استفادہ جو ہے اپنے درس خارج میں جو اصول، جو اخلاقیات کے درس ہوتے تھے اس میں بہت ہی خوبصورت روایات بھی پڑھتے تھے کہ انشاءاللہ توفیق رہی تو ان میں سے کچھ روایات جو حدیث کا سلسلہ ہے، ایک سلسلہ جو حدیث زندگی کا شروع کیا گیا ہے، اس میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ ابھی جو ہے ہم چند جملے رہبر انقلاب کو پڑھتے ہیں قرآن کے سلسلے میں، اور ایک اچھا کام یہ ہے کہ جن کو فرصت ہو، جن برادران کو توفیق ہو، کہ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بہت طولانی تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ بہت سارے مختلف افکار پہ اگر گفتگو کی جائے تو شاید وہ ایک سال تک گفتگو ہو، لیکن اتنا طولانی نہیں کرنا ہے، ہم بہرحال ایک محدود حد تک جو ہے ایک سلسلہ جاری رکھیں گے۔ لیکن ہم ایسے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جن برادران کو بہت ساری اسلام کی گہرائیاں اور بنیادیں سمجھنا ہوں تو رہبر انقلاب کی تقریروں کو تھوڑا فالو کر سکتے ہیں، موجود ہے مختلف ترجموں کے ساتھ، مختلف زبانوں میں بھی جو ہے وہ تقریریں موجود ہیں، اور اس کو گہرائی سے انسان سمجھ سکتا ہے، خاص کر اس لیے سے کہ دیکھیں کوئی بھی آپ ایک تقریر سنیں گے، 10 تقریر سنیں گے، 10 20 25 تقریر سنیں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ کہیں پہ کوئی ایک لفظ بھی جیسے اضافہ کچھ بولا ہی نہیں جا رہا ہے، اور اتنے سارے پہلو کو کور کیا جا رہا ہے، اتنی جامع گفتگو ہوا کرتی تھی، اتنی کمپریہنسو گفتگو ہوا کرتی تھی کہ پھر ایسا نہ لگے کہ بعد میں کہ یہ اہم حالات میں فلاں چیز چھوٹ گئی یا فلاں چیز پہ گفتگو ہوتی ہے تو اور بہتر ہوتا۔ تو اس طرح سے تمام مسائل کو جو ہے اپنی مختصر گفتگو میں کور کرتے تھے ہمارے رہبر شہید، خدا جو ہے درجات کو بلند فرمائے۔ قرآن کے سلسلے میں رہبر انقلاب کے جو کلمات ہیں ان بعض جملوں کو پڑھتے ہیں، بعض جملوں کو تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہی جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم سے قریب ہونا چاہیے۔ تم اے جوانوں اور پورے ملک میں میری آواز کو سننے والے جوانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم حکمت ہے، نور ہے، شفا ہے۔
ایک تو خطاب جو ہے وہ جوانوں کے لیے، یعنی یہ خطاب اس طرح کے اور بھی بہت سارے اور بھی بعض خطاب ابھی آج بھی عرض کریں گے اور دوسری جگہ بھی آئے گا۔ ایسا نہیں کہ قرآن کے بارے میں خطاب ہو رہا ہے تو صرف علماء کو خطاب ہو رہا ہو، طالب علموں کو ہو رہا ہو، یا یہ کہ بزرگوں کے لیے کہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں اور ثواب حاصل کریں، بلکہ رہبر انقلاب کا قرآن کے سلسلے میں جو خطاب ہوتا تھا، اب جیسے ایک جملہ ہی یہ ہے، ایک 2 لائن 1.5 لائن کا یہ جملہ جو میں نے پڑھا، اس میں 2 بار کہہ رہے ہیں کہ اے جوانوں، تمہیں جوانوں، پورے ملک میں میری آواز کو سننے والوں جوانوں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی اس میں خاص کر جوانوں کو متوجہ کر کے، کہ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن سے جو ہے زندگی کے مسائل وہ جوان لوگ حل کر سکتے ہیں۔ بزرگ لوگ ٹھیک ہے ثواباً پڑھیں، اچھا ہے، وقت اچھا گزرے گا، قرآن کے وقت ساتھ وقت گزرے گی، وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن قرآن کے ذریعے سے معاشرہ تشکیل دینا، قرآن کے ذریعے سے علمی میدانوں میں آگے بڑھنا، قرآن کے ذریعے سے ذمہ داری کے احساس کرنا، قرآن کے ذریعے سے باطل طاقتوں کے مقابل میں کھڑے ہونا، اب یہ سب تو جوانوں سے زیادہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کو رہبر انقلاب جوانوں کے لیے قرار دیتے تھے، اور ہم بھی جو ہے اپنی اس گفتگو کے ذریعے سے خاص کر جوانان عزیز سے یہ کہنا چاہتے ہیں، قرآن پر ایک تاریخی جو سوچ بنتی چلی آ رہی ہے اس سے ہٹ کر قرآن کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن تو آ کر قرآن کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، البتہ اعتراض کرنے کے لیے، اچھی نیت سے نہیں، اور اچھی نیت سے اگر نہیں دیکھا جائے گا تو قرآن خود ہی کہتا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن کوئی پڑھنے آئے لیکن ظالمانہ سوچ کے ساتھ تو اس کو گھاٹے کے سوا اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم حکمت ہے، حکمت یعنی وزڈم ہے، وزڈم سے بھرے ہوئے مسائل ہیں، لیکن وہ وزڈم ممکن ہے اس کے لیے تھوڑا غور و فکر کرنا پڑے، تھوڑا سا گہرائی میں جانا پڑے تاکہ قرآن کی وہ وزڈم حاصل ہو سکے، چونکہ قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے اور انبیاء کے بھیجنے کے اہم ترین مقاصد میں ایک مقصد یہ بیان کرتا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول اللہ تمہیں کتاب اور حکمت کی یعنی وزڈم کی تعلیم دیں گے، جس سے ابھی عالم اسلام محروم ہوتا چلا گیا ہے، محروم کر دیا گیا ہے، اور خود بھی لوگ محروم ہوتے چلے گئے ہیں۔ وزڈم اور عقلانیت اور یہ اس سے محرومیت ہے، اور یہ محرومیت دور ہو سکتی ہے قرآنی حکمت کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن نور ہے اور قرآن شفا ہے۔ قرآنی حکمت کے ذریعے دنیا کی موجودہ مادی مشکلات کی بنا پر انسان کے قلب و روح میں پیدا ہونے والی گرہوں کو آسانی سے کھولا جا سکتا ہے۔ یہ رہبر انقلاب کا یقین تھا، اطمینان تھا، اور عملی طور پر یہ کر کے دکھایا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے گرہوں کو کھولا بہت سارے جوانوں کی، اور ان گرہوں کو، کون سے گرہوں کو؟ جو موجودہ پوری دنیا کو نگاہ میں رکھے گی، دنیا کی موجودہ مادی مشکلات، جو میٹیریل مشکلات ہیں، میٹیریل طرح طرح کے کرائسس ہیں، ان کو بھی یہ اس کی بنا پر انسان کے قلب و روح میں جو پیدا ہونے والی گرہیں ہو گئی ہیں، چونکہ بہت اکنومیکل مسائل، میٹیریل مسائل دھیرے دھیرے انسان کی روح پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، انسان کے دل اور روح میں ایسی گرہیں پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے، پھر زندگی کے بہت سارے اہم مسائل کو بھلا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے جو گرہیں پیدا ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں میں اور روح میں، جو گرہیں پیدا ہوئی ہیں، قرآن کے ذریعے سے اسے کھولا جا سکتا ہے، اسے حل کیا جا سکتا ہے، اسے آسانی سے جو ہے ان مرحلوں کو طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم دلوں کو نرم کر دیتا ہے، شرح صدر عطا کرتا ہے، دلوں میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، تنگ نظر انسان نہیں رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثلا مذہب کے نام پر کتنی تنگ نظری ہے، کتنی نفرت ہے، نفرت بھی تنگ نظری کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ جب انسان کی نگاہ جب نیرو مائنڈڈ ہو جاتا ہے، جب نگاہ تنگ ہو جاتی ہے، جب خود کو اور اپنے مذہب کو دیکھتا ہے اور دوسروں کو جو ہے پھر لازمی طور پر نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اب ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو سیاسی فائدہ ہوتا ہے اس لیے نفرتیں پھیلاتے ہیں، سیاسی فائدہ اٹھانا، لیکن انسانیت کا تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ قرآن دلوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ قرآن میں ہے بھی جناب موسیٰ کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری، پروردگارہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے دل کو کشادہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کے دل کو کشادہ نہیں کر دیا ہے؟ کہ رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا دیا اللہ نے۔ تو یہ قرآن کے ذریعے سے ایک عام مومن اور ایک عام جوان بھی، اس کا دل بھی نرم ہو سکتا ہے،
اس کے بھی سینے میں کشادگی اور وسعت پیدا ہو سکتی ہے۔ امید دلاتا ہے قرآن، نور عطا کرتا ہے، انسان کو مایوس نہیں ہوتا تھا۔ اس پہ بعد میں گفتگو ہوگی کہ مایوسی کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اور انقلاب نے اس کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے کا عزم راسخ عطا کرتا ہے۔ یہ کہہ نہیں رہے، کر کے دکھایا رہبر انقلاب نے کہ قرآن کے ذریعے سے عزم راسخ پیدا کیا ہے صحیح اصولوں اور حق کے راستوں پر صراط مستقیم پہ چلنے کا۔ لہٰذا قرآن کریم پہ توجہ کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ خطاب رہبر انقلاب نے کیا ہے قاریوں سے، جو قاریان پوری دنیا کے قاری لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں پر انہوں نے یہ خطاب فرمایا تھا۔ ایرانی تاریخ کے لحاظ سے یہاں پہ 14/7/1384 ہے، تو تقریباً اس کو جو ہے 20 سال ہوئے ہیں۔ قرآن کے انس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اور کیسے وہ انس پیدا ہو اور اس سے پھر کیسے اور آگے بڑھا جائے، تو بہت ہی خوبصورت جملہ ہے آپ کا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اصلاً ایک ایسی گفتگو ہے کہ جہاں پر محفل انس با قرآن، اسی عنوان سے محفل تھی، اسی اعتبار سے پروگرام ترتیب دیا گیا تھا کہ قرآن سے ہمارا ان سمجھ رہے ہیں، یعنی انس یعنی جسے یعنی دلچسپی، یعنی اٹریکشن، انس ہی سے جو ہے انسان کا لفظ بنا ہو، چونکہ انسان ایک دوسرے سے انس رکھتے ہیں۔ ایک معنی انسان کے یہ بتائے گئے ہیں، چونکہ انسان کے اندر انس پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے قریب ہونا چاہتے ہیں، فطری طور پر جو ہے ایک دوسروں سے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن سے انس کی گفتگو تھی۔ یہ 1391 یعنی ابھی سے 14 سال پہلے جو ہے یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جب انسان قرآن کریم سے مانوس ہو جائے تو قرآنی تعلیمات میں تدبر، تفکر اور غور و فکر کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ ہے مانوس ہو انسان۔ جب تک انسان کے اندر انس ہی پیدا نہ ہو، دل ہی نہیں اندر سے چاہ رہا ہو پڑھنے کا، اب ماہ رمضان میں مجبوری میں پڑھ لیں کورس پورا کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد کبھی اٹھانے کا دل ہی نہ چاہے۔ اور رہبر انقلاب کی تاکید ہے، خود تو 3 جز قرآن ایک دن میں پڑھتے تھے جب بہت زیادہ مشغول رہتے تھے، ورنہ فرماتے پہلے اور بھی زیادہ پڑھتے تھے۔ اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ایک دن میں 3 جز قرآن کا پڑھنا، اور اتنے صرف اپنے ملک کے مسائل نہیں، بہت سارے مسائل۔ یوں تو عام طور سے لوگوں کے بارے میں لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ عالم جو کیا عبادت کرتے ہوں گے، لیکن اور جو ہے کچھ مطالعہ کرتے ہوں، کچھ درس، لیکن رہبر انقلاب کو صرف ایران کے مسائل نہیں، جو بہت زیادہ مسائل ہوا کرتے تھے، دنیا کے بہت ساری جگہوں کے اور بھی مسائل جو ہے دیکھنا ہوتے تھے۔ بہت ساری جگہوں پہ رہبر کے نمائندے ہیں، ان کے مسائل کو دیکھنا ہوتا تھا۔ آفس میں باقاعدہ طور پہ پورا مکمل وقت دیا کرتے تھے رہبر انقلاب، جس سے تمام امور کو دیکھیں۔ لیکن اس کے باوجود جوانوں سے خطاب کر کے کسی ایک جگہ پہ فرمایا کہ آدھا صفحہ قرآن پڑھے۔ آدھا صفحہ ٹھیک ہے، انسان کا انس زیادہ ہو جائے، بعد میں اور پڑھنے کا دل چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن آدھے صفحے کی حد تک اپنے آپ کو اگر انسان، یا ایک صفحے کی حد تک کہیں بتایا گیا ہے یعنی گفتگو کے درمیان میں کہ ایران میں یہ رائج مسئلہ ہے کہ جو ہے ہر مسجد میں نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد ایک صفحہ قرآن لازمی طور پر پڑھا جاتا ہے، اور کئی ساری مسجدوں میں اس کا ترجمہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور آفیسز میں جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، چونکہ آفس جو ہے مغرب کے ٹائم میں بند ہوتا ہے، تو آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں گے، وہاں پہ ہر جگہ پورے ایران میں کسی بھی شہر میں کہیں پر کسی آفس میں چلے جائیں گے تو جتنے وہاں پر کام کرنے والے ہوں گے، اگر مثلا 200 لوگ پورے آفس میں کام کرتے ہیں تو 200 لوگوں کے لیے ایک جگہ نماز کی ہوگی، اور وہاں پر نماز جماعت ہوگی، اور نماز جماعت کے بعد ایک صفحہ قرآن پڑھا جاتا تھا پابندی سے۔ یہ بھی رہبر انقلاب کے ہی زمانے میں شروع ہوا۔ تو اگر یہ پہلا مرحلہ طے ہوتا ہے تو پھر ظاہر اس کے بعد والے مرحلے اس کے بعد طے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کے مرحلہ اگر انس ہو گیا، اگر قریب ہو گیا، اگر انسان ایک سطر، ایک آیت، آدھا صفحہ، ایک صفحہ پڑھنے لگا، تو پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے کہ قرآنی جو تعلیمات ہیں، جو قرآنی ایجوکیشنس ہیں، جو میسیجز ہیں، اس میں تدبر کرنا، تفکر کرنا، اس کے موقع فراہم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کو سرسری طور پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر کی ضرورت ہے، اور لفظ لفظ پر توجہ اور آیات کی ترتیب اور تنظیم پر دھیان دینا چاہیے کہ آیات کی ترتیب بھی، کبھی اردو ترجمے ہم لوگ پہلے پڑھتے تھے، اب تو نہیں پڑھتے ہیں،
تو اردو جو ترجمے اور تفسیریں ہیں وہاں پہ تو ایسا بیان میسج آتا ہے جیسے قرآن کو ایسے ہی جمع کر دیا گیا ہے، آیتوں کے درمیان میں ربط نہیں ہے، بلکہ دلیل بناتے تھے کہ ایسے ہی جمع کر دیا گیا ہے۔ لیکن کوئی علامہ طباطبائی کی تفسیر جا کے پڑھے تو وہ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ آیتوں کے درمیان میں کیسا ربط موجود ہے، کس طرح کا ربط موجود ہے، وہ شاندار ہے، وہ ایک نظم ہے قرآن کی آیتوں کے درمیان میں۔ بہت سارے ظاہری نظم بھی بتائے گئے ہیں کہ آپ مثلا بعض جگہ ہم نے کہیں حیدرآباد میں شاید بہت پہلے دیکھا تھا کہ بھئی آپ قرآن میں کسی لفظ کے اوپر، وہ ایک ایسا قرآن ترتیب دیا گیا تھا کہ کسی لفظ کے اوپر بھی اگر آپ جو ہے کسی حرف کے اوپر سوئی چبھائیں گے تو نیچے تک جہاں تک وہ سوئی جائے گی وہ نیچے وہی حرف دکھ رہا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یا جو ہے اور بھی طرح طرح کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنا ہے، لیکن جو معنی کے لحاظ سے سب سے اہم چیز ہے کہ جو معنی کے لحاظ سے اور جو نظام ہدایت کے لحاظ سے تنظیم و ترتیب ہے اس پہ دھیان دینے کے لیے رہبر انقلاب کی تاکید تھی۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ آپ حضرات جب بھی قرآن کریم کے ساتھ نشست و برخاست کریں تو جہالت کا ایک پردہ ہٹ جائے گا، اور یہ یقینی طور پہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آگے انسان خالی الفاظ پڑھ کے چلا گیا جس کے بارے میں ذرا بھی توجہ نہیں ہٹ کی تو شاید اتنی مضبوطی سے پردہ نہ ہٹے، پھر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، انسان بہرحال قرآن کے قریب آیا۔ لیکن اگر نشست و برخاست یعنی قرآن سے انس ہونا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جب کوئی انسان کسی کے ساتھ نشست و برخاست کرتا ہے، نشست و برخاست یعنی اٹھنا بیٹھنا، جب انسان کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی کچھ باتیں سنتا ہے، کچھ باتیں اس کے سناتا ہے، تو اس کی بات وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، سامنے والا بھی اس کی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی باتیں ہم کچھ سمجھ سکیں۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو انسان کے دل سے جو ہے جہالت کا ایک پردہ ہٹ جاتا ہے، آپ حضرات کے دل میں اس کی نورانیت کا چشمہ ابل پڑے گا اور ہدایت کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ قرآن کریم سے انس، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس میں قرآن غور و فکر کرنا، قرآن کریم کا شعور پیدا کرنا اور اس میں تدبر کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کو حفظ کریں۔ قرآن حفظ کرنے کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ جوانوں کو اپنی جوانی میں حفظ کی صلاحیت کی قدر کرنا چاہیے، یعنی چونکہ جوانی میں کوئی چیزیں بہت ہی آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ آپ حضرات اپنے اہل خانہ، اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی ترغیب دلائیں اور انہیں اس چیز کے لیے تیار کریں۔ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، یہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، 8 سال تو ہمیں انڈیا آئے ہوئے ہو گیا، تو آنے کے 2 سال پہلے تقریباً انٹرویو سن رہا تھا۔ وہ جو قرآن کے سب سے بڑے معلم وہاں پر ہیں، ان کے سینکڑوں مکتب وہاں پر چلتے ہیں ایران میں، مختلف شہروں میں، اور بعض ایران کے باہر بھی بعض ملکوں میں چلتے ہیں، جن کے پتہ نہیں آپ لوگوں میں سنا ہوگا، جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں، کہ بہت پہلے ایک بچہ تھا جو 5 سال میں اس طرح قرآن حفظ کیے ہوا تھا، جو بھی آپ مطلب پوچھیں، آپ قرآن سے بات کرتا تو ان کے والد کی بات ہے۔ تو ان کے والد کو رہبر انقلاب نے ذمہ داری دی تھی، محمد حسین طباطبائی ان کے والد کو، کہ انہوں نے جو ہے بہت سارے مکتبۃ القرآن کے نام سے ایران میں سینکڑوں کی تعداد میں، مجھے صحیح نہیں معلوم، شاید 1200 1300 کی تعداد میں، اس وقت جب یہ 8-10 سال پہلے کی بات، یعنی 10 سال پہلے کی بات ہے، تو مختلف شہروں میں اس طرح سے قرآنی مکتب کھولے تو بہت ہی جذاب ہوتے تھے۔ مجھے خود یاد ہے کہ میرا بچہ چھوٹا تھا تو اسے اسکول جانا اتنا مزہ نہیں آتا تھا، لیکن وہاں قرآن کے مکتب میں جانے کے لیے پہلے ہی سے اس کو معلوم ہوتا، آج جیسے ایک دن گیپ کر کے جانا ہوتا تھا تو وہ 2 گھنٹہ پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیتا تھا اور اپنی ماں کو یاد دلانا شروع کر دیتا تھا۔ تو بہت ہی شاندار وہاں پہ پروگرامس ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران میں 10 ملین حافظ ہونا چاہیے، 1 کروڑ ہے، ایران کی آبادی جو ہے ابھی 9 کروڑ ہے، تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ ہے، تو 12 سے 15 لاکھ حافظ ابھی ایران میں ہیں، لیکن ان کا یہ تھا کہ رہبر نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے 1 کروڑ حافظ ہونا چاہیے۔ البتہ آبادی کے لحاظ سے بھی رہبر کی یہ تاکید تھی کہ یہاں پر ایران میں تقریباً 30 کروڑ کی آبادی ہونا چاہیے، کہ بیچ میں ایسی حکومت آئی تھی خاتمی وغیرہ کی جنہوں نے بہت زیادہ رکاوٹیں ڈال دی تھی آبادی کو کنٹرول کرنے کی، لیکن پھر اس کو رہبر نے سختی سے منع کیا اور ابھی جو ہے آبادی کی اسپیڈ جو ہے وہ بہتر ہو گئی کافی، یعنی بیچ میں جو ہے وہ یورپ والا کلچر آ گیا تو دھیرے دھیرے کہ بچے کم پیدا ہوں اور یہ سارے مسائل ہوں، لیکن الحمدللہ رہبر نے باقاعدہ آ کر گفتگو میں، تقریباً یہ بھی 11-12 سال پہلے کی بات ہے، باقاعدہ آ کر رہبر نے اس پہ گفتگو کی اور اس سے منع کیا۔ اس ٹرینڈ کو
توڑ دیا اور ختم کیا کہ نہیں آبادی ہو، اور آبادی بھی جو ہے اس میں قرآن کس طرح سے رائج ہو. صرف تقریریں نہیں کرتے تھے، باقاعدہ ایسے ذمہ دار لوگوں کو کہ جنہوں نے ایک عظیم کردار ادا کیا. ظاہر ایک 5 سال کے بچے کو اس طرح تیار کرنا کہ وہ پوری ہر زندگی کے ہر سوال جو ہے وہ قرآن سے جواب دے، قرآن کو اتنی گہرائی سے 5 سال کے بچہ سمجھا ہو کہ جو کوئی بھی سوال کرے جواب میں قرآن کی آیت پڑھے. اور یہ ویڈیوز موجود ہیں، یہ ایران کی بات نہیں، وہ بچہ سعودی عرب بھی گیا اور بھی کہیں گیا تو لوگوں نے جب سوال کیا تب بھی جو ہے اس نے قرآن کی آیتیں پڑھیں. تو ایسا انسان، اس کے باپ کو یہ ذمہ داری دی ہوئی تھی، وہ خود بیان کر رہے تھے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ترتیب دینا اور تشکیل پانا کہ جس کی بنیادیں قرآنی ہوں. اور آج ہمیں اچھی طریقے سے نظر آتا ہے جو اتنی مضبوطی، اتنا استحکام، اتنا ظلم کے مقابل میں کھڑے ہونا، اتنا بے خوف ہونا، ڈرنا نہیں جوانوں کا، بچوں کا، یہ سب اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ قرآن سے قریب ہونا، قرآنی اصولوں سے قریب ہونا. آپ ایران کے جو ہے جا کے سلیبس میں جا کے دیکھیں گے تو 5 سال کی تعلیم ہوتے ہوتے، یعنی پرائمری کلاسز کے پورے ہوتے ہوتے، بچوں کو سینکڑوں بنیادی آیتیں محاورے کے طور پر اور اس طرح نارمل طور پر یاد رہتی ہیں. تو جب وہاں پہ تقریروں میں آپ آیتیں پڑھیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور سے، کیونکہ لوگ وہ سلیبس میں خود اسکول کے سلیبس میں، تعلیمی سلیبس میں وہ چیزیں مکتب سے ہٹ کے، یعنی قرآنی مکتب سے ہٹ کر خود اسکول کے سلیبس میں جو ہے قرآن کے بنیادی اصول اور بنیادی ترین جو آیتیں ہیں وہ بچوں کو یاد کرا دی جاتی ہیں اور ان کو سکھا دی جاتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ سب کچھ جو ہے رہبر انقلاب کی وجہ سے ہوا ہے. رہبر انقلاب نے صرف اپنی زندگی میں قرآن کو اہمیت نہیں دی، بلکہ پوری قوم کے لیے، پورے معاشرے کے لیے قرآن کے لیے پلاننگ کی اور اس کو عملی کیا. اب ظاہر ہے کہ ایران میں یہ سب چیزیں عملی زیادہ ہو سکتی تھیں، باہر کے لیے ہم لوگوں کو خود کرنا ہے. ہمارے درمیان میں سے لوگ ایسے اٹھیں کہ جا کے اس کے لیے انشاءاللہ اہتمام کریں. مراحل کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ پہلی سب سے منزل قرآن کی یہی ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے ترجمے کو انسان پڑھے، سمجھے، قریب ہو. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات حاصل کریں تو اس کے معنی ایک ایسی مخفی اور پراسرار چیز نہیں ہے، کوئی ایسی سیکرٹ والی چیز نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں جس تک رسائی ناممکن ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جی ہاں، قرآن کریم میں ایسی بلند تعلیمات موجود ہیں. اچھا، رہبر اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی بھی عظیم تعلیمات موجود ہیں کہ جس کو مثلا رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام سب سے بہتر جانتے ہیں، یا جس بات کو رہبر سمجھتے ہوں، جس بات کو آیت اللہ جوادی عاملی سمجھتے ہوں، آیت اللہ مصباح یزدی سمجھتے ہوں. ہم جیسے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کوئی ایسی پراسرار اور سیکرٹ والی چیز ہے جس تک ہم جائیں نہیں. ہم جائیں گے تو ہم کو بھی بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ قرآن میں بہت سارے جو ہے پرتیں ہیں. وہ قرآن میں باطن ہے اور ظاہر بھی ہے، لیکن بہت سے فرماتے ہیں پھر کہ بہت سے نکات ایسے ہیں کہ جن تک ہم جیسے معمولی آدمی قرآن کریم پہ توجہ اور غور و فکر کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک دو مطلب جلدی سے اور عرض کرتے ہیں، اگر پھر بہت ضروری ہوا تو ایک پروگرام اور کر لیں گے قرآن کے سلسلے میں، چونکہ اہم مسئلہ ہے کہ رہبر انقلاب کی زندگی میں قرآن کس طرح سے غالب تھا پوری زندگی پر، پورے نظام فکری پر، پوری آئیڈیالوجی پر. رہبر انقلاب کی کس طرح سے قرآن کا اثر تھا، اور وہ اثر جو ہے وہ ان کی پوری زندگی میں نظر آ رہا تھا، حتیٰ شہادت کے لمحے تک، کہ شہادت کے لمحات سے پہلے بھی جو ہے قرآن ہی کی تلاوت میں تھے. کہ عام طور سے وہ وقت تلاوت کی طرح نہیں ہوتا. صبح کے وقت میں آدمی تلاوت کرتا ہے، نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے، ماہ رمضان تھا تو سحر میں تلاوت کرتا ہے، لیکن مثلا 10 بجے، 10:30 بجے، 9 بجے جو ہے عام طور سے لوگ تلاوت کا وقت نہیں ہوتا ہے. لیکن شاید بہرحال شہادت کے لمحات کے قریب کے جو لمحات تھے اس میں بھی رہبر انقلاب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت انسان کی زندگی میں کیا ہوتی ہے. اے میرے عزیزو، قرآن کریم نور ہے جو انسان کے قلب و روح کی حقیقت کو منور کر دیتا ہے. ایک ایسا نور جو انسانی روح کی حقیقت کو اور اس کے دل کی حقیقت کو منور کر دے. یہ ظاہر ہے کہ جب قرآن کے نور کی طرف پہنچیں گے تبھی. اگر الفاظ کی طرف صرف گئے تو الفاظ تو سیاہ ہوتے ہیں، عام طور سے سیاہ لکھے جاتے ہیں، اور وہ الفاظ سیاہ کے سیاہ ہی رہ جاتے ہیں اگر اس کے اندر کا نور نہ سمجھا جا سکے اور اس کے اندر کی زندگی کے مسائل نہ سمجھے جا سکے. اگر قرآن کی طرف رجحان اور محبت ہو جائے
تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کے دلوں کو قرآن نورانی کرتا ہے۔ قرآن کریم کی برکت سے انسان کے دل و دماغ سے کی بہت سی تاریکیاں اور پیچیدگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، پیچیدگیاں، وہ قرآن کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسا معجزہ ہو جاتا، نہیں، قرآن میں ایسے اصول بتائے جاتے ہیں کہ ان اصولوں کے ذریعے سے ایک ایسا نظام فکری اور ایک ایسی اصول زندگی کے بن جاتے ہیں کہ بہت ساری پیچیدگیاں زندگی کی بہت ہی آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔ وہ پیچیدگیاں جو اسٹریس کا، بیماریوں کا، ذہنی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، قرآنی انس کے ذریعے سے وہ آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن کی آیت بھی پڑھی وہاں پر کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جو ہے ظلمات سے نکال دیتا ہے انسان کو۔ اور ظلمات کیا ہیں؟ کہ ظلمات ہی ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں اور روح میں طرح طرح کی پیچیدگیاں اور تاریکیاں پیدا کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، ہم قرآن کریم کی تلاوت پر اتنی تاکید کرتے ہیں، یہ پہلا قدم ہے۔ قرآن کریم مختلف قوموں اور زبان والوں کے سامنے اپنا تعارف پیش کرتا ہے، اور جیسا کہ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن نے اپنا تعارف خود کیا پیش کیا ہے، یعنی قرآن نے اپنے آپ کو خود کیسے انٹروڈیوس کیا ہے۔ قرآن نے خود کو اس طرح انٹروڈیوس کیا ہے جو رہبر فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو بہترین راستے، بہترین کام، بہترین نظام، بہترین طریقے، بہترین اخلاق، یہ للتی ہی اقوام کے معنی ہے اس کی وضاحت میں، کہ بہترین نظام زندگی، بہترین اخلاق، بہترین معاشرے کی طرف انسان کی ہدایت کرتی ہے۔ یہ قرآن کا جو ہے انٹروڈکشن ہے۔ آج پوری بشریت کو قرآن کریم کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم مسلمان بھی قرآن پہ عمل نہ کریں تو ہمیں دوسروں سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے کہ ضرورت تو پوری بشریت کو ہے، لیکن اگر ہم مسلمان اس پہ عمل نہ کریں تو ہمیں دوسروں سے زیادہ نقصان ہوگا۔ کیوں نقصان ہوگا؟ اس لیے ہوگا کیونکہ ہمارے پاس یہ نسخہ اور یہ دستور العمل موجود ہے، اور اس کا تاریخی تجربہ بھی ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم پر بشریت نے عمل کر کے علم، اخلاق اور مختلف مادی اور معنوی پہلوؤں میں ترقیاں حاصل کی، اس کا تجربہ موجود ہے۔ تو جو لوگوں کے پاس نہیں موجود ہے وہ اگر اس نسخے کو نہیں اپنائیں تو کہا جائے گا مثلا ایک جگہ پہ کوئی بیماری ہو، لوگ مر رہے ہوں، اور ایک جگہ لوگ مر رہے ہوں لیکن وہاں پہ اچھے ڈاکٹر بھی موجود ہوں، تو کیا کہا جائے گا؟ وہاں پہ جہاں ڈاکٹر نہیں موجود ہو ان کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے علاج کیوں نہیں کیا، لیکن ہاسپٹل جہاں پہ ہو، ڈاکٹر موجود ہو، وہاں پہ اگر کوئی جو ہے بیماری سے، تو یہی مسئلہ یہاں پہ بھی، قرآن موجود ہے پھر بھی انسان طرح طرح کے اخلاقی اور اجتماعی مشکلات کا شکار ہو۔ دو جملے اور پڑھتے ہیں اور بات تمام کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم مسلمانوں کو بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کو ماننے کا تو دم بھرتے ہیں لیکن قرآن کریم پر عمل نہیں کرتے۔ خدا سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دین خدا کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ وہ کہ ایسا انسان کر رہا ہے کہ جس نے کہہ رہا ہے کہ جو پوری زندگی بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور یہ آخری جملہ پڑھتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل قرآن کریم سے دوری ہے۔ آج بھی، آج اگر ایران نے یہ مشکل حل کر لی ہے جو باقی 56 ملک اپنی مشکل نہیں حل کر پا رہے ہیں، تو اس کی قرآن چھپتا تو شاید سعودی عرب میں زیادہ ہو، لیکن قرآن سے قریب ہونا الگ مسئلہ ہے، چھپنا الگ مسئلہ ہے۔ قرآن گھروں میں ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن سے نور لینا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو رہبر انقلاب یہ پورے عالم اسلام کی مشکل بتا رہے ہیں کہ پورے عالم اسلام کی مشکل کی، دنیا بھر کے مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل قرآن کریم سے دوری ہے، اور قرآن کریم سے دوری ہوگی تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ سے بھی قریب نہیں ہو سکتے، رسول اللہ کے اہل بیت سے بھی قریب نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ جب قرآن سے دور ہیں تو دور ہیں۔ رسول اللہ فرمائیں گے کہ دونوں ساتھ ہوں گے، اگر اہل بیت سے دور ہیں تو قرآن سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں تو اہل بیت سے دور ہیں، قرآن و اہل بیت سے دور ہیں تو رسول اللہ سے دور ہیں، لازمی طور پہ دور ہیں۔ اور اس کا علاج بھی قرآن کریم کی طرف واپسی ہے۔ یہ بنیاد ہے کہ آج رہبر انقلاب نے ایک 37 سال کی کوشش کے ذریعے سے ایک قوم کو قرآن کی طرف واپس پلٹایا، نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے پورے عالم اسلام کے بھی کسی فرد، کسی گھر، کسی گھرانے، کسی خاندان، کسی
معاشرہ اور پورے عالم اسلام کے معاشرے کے لیے ان کی مشکل کا حل کیا ہے؟ قرآن کی طرف واپسی۔ قرآن کریم صرف کسی گوشے میں بیٹھ کے تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم عمل کے لیے ہے، قرآن کریم شناخت اور معرفت کے لیے ہے، اور اسلامی معاشرے کو اپنی ذمہ داری سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے، حیرانی اور سرگردانی سے نجات پائے اور ظلمات و تاریکیوں سے چھٹکارا حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، یہ چند جملے تھے رہبر انقلاب کے قرآن کے سلسلے میں، کہ جس کے ذریعے سے ایک ایسا انسان جو یہ باتیں کہہ رہا ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں رہبر انقلاب کا ایک بنیادی ترین مشن یہ تھا کہ جوانوں کو، لوگوں کو قرآن سے عملی طور پر جو ہے نزدیک کیا جا سکے اور ایک قرآنی معاشرہ تشکیل دیا جا سکے، اور الحمدللہ چونکہ دل سے اور خلوص سے یہ عمل انجام پا رہا تھا، لہذا اللہ نے اسے عملی ہونے دیا، عملی ہونے کے راستے فراہم کیے، اور الحمدللہ آج اس کی برکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم سچائی سے اور سنجیدگی سے قرآنی اصولوں کی طرف، قرآنی نور کی طرف، قرآنی حکمت کی طرف اور وزڈم کی طرف اپنے آپ کو لے چلیں، اور قرآن سے اس طرح سے انس پیدا ہو کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں بھی وہ استحکام، وہ مضبوطی نظر آئے کہ جو اللہ کے خاص بندے کے لیے لازم ہوا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔